ہمارا گھر ایک کوہستانی علاقے کے گاؤں میں تھا، جہاں چاروں طرف جنگل تھا۔ وہاں ایندھن کے لیے لوگ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے، تب گھروں کے چولہے جلتے تھے۔ میں بھی ماں کے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کرنے جایا کرتی تھی۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایک روز ہم ماں بیٹی سروں پر لکڑیوں کے گٹھ اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو دادی نے ماں سے سرگوشی کی، مہمان آئے ہیں کلر کہار سے، خاطر مدارات کرنی ہوں گی۔ دادی کی سرگوشی سن کر ماں کا چہرہ کھل گیا۔ مجھ سے کہا، زرمینا جلدی سے چولہا گرم کر، تیری دادی کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا ہے، اور ہاتھ منہ دھو کر لباس تبدیل کر لینا۔ ماں کی ہدایت پر حیران تھی کہ پہلے تو کبھی مہمانوں کے آنے پر انہوں نے ایسی ہدایات نہ دی تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلے اور چولہے میں لکڑیاں ٹھوس کر اوپر گھاس پھوس رکھ کر دیا سلائی دکھا دی۔ میں چولہے پر جھکی لکڑیاں پھونک رہی تھی، مگر آگ تھی کہ مجھ سے نہ جل پا رہی تھی۔ ٹہنیوں کی سلگن سے میرے نرم و نازک آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ تبھی دو مہمان عورتیں کھانا بنانے والی کوٹری میں آئی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک ماں سے بولی، وقوفا، اتنی کم سن پر یہ کہ دیکھ تو بچی سے آگ نہیں جل رہی، کیا تیرے گھر جلانے کو خشک لکڑیاں نہیں ہیں جو یہ پھونکے مار مار کے بے حال ہو رہی ہے؟ ان لکڑیوں نے تو تیری لڑکی کی آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر چولہے کے پاس سے اٹھا دیا۔ چل اٹھ میری بیٹی، ہم نے نہیں کھانا ایسا کھانا جسے تیرا ایسا حال ہوا ہے۔ تیری ماں نے تو ابھی سے تجھ کو چولہا ہانڈی سونپ دیے ہیں۔ مہمان عورت کی ان باتوں سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کسی غرض سے آئی ہیں۔ میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اماں اور دادی انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آئی۔ اس بار یہ شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ ان کے ساتھ مرد بھی تھے جو مٹھائی لائے تھے۔ تاریخ رکھ دی گئی اور ایک ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میں سسرال آ گئی۔ ان دنوں میری عمر 14 برس تھی اور شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس قدر جانتی تھی کہ لڑکی سرخ رنگ کا جوڑا پہنتی ہے اور اس کو سونے چاندی کے زیوروں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ خبر نہ تھی کہ شادی ہم ایسی لڑکیوں کے لیے صرف دکھوں کا نام ہے جس سے اس کا اپنا تشخص ہو جاتا ہے اور وہ ایک نئے گھر کی باندی بن جاتی ہیں۔ شادی کے وقت دلہا کی عمر 30 برس تھی۔ اسے خبر نہ تھی کہ ایک 14 برس کی بچی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اس کو تو نرم دلوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہ تھی۔ وہ سخت دل اور اکڑ مزاج آدمی تھا۔ وہ آوارہ منچ، بات بات پر جھگڑا ڈالتا تھا۔ بھنگ اور جوئے کا رسیا تھا۔ جب بھی ہار کر نشے میں گھر واپس آتا تو اپنی ہار کا غصہ مجھ پر نکالتا اور میں تھر تھر کانپنے لگتی۔ ابھی میری شادی کو 2-4 دن ہی ہوئے تھے۔ ابھی تو میرے پھول جیسے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی مان نہیں پڑا تھا کہ اس کی طرف سے مار پٹائی کا آغاز ہو گیا۔ ایک روز اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ باہر سے ڈھول باجے کی آواز آنے لگی۔ گاؤں میں ایسے میلے ٹھیلے ہوتے ہی رہتے تھے۔ شاید کسی کھلاڑی کو اس کے ساتھیوں نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ڈھول کی آواز سن کر میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے، میں نے گھر کے دروازے سے باہر جھانکا۔ جلوس کہیں دور تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا مگر شامت اعمال کہ اس وقت کھیتوں سے میرا خاوند آ رہا تھا۔ رب نواز نے مجھے صحن کی چاردیواری سے جھانکتے پایا۔ بس پھر کیا تھا، چٹیا سے پکڑ کر اس نے مجھے صحن کے فرش پر بچھا دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی۔ شور سن کر ساس کوٹھے سے اتر آئی اور مجھے چھڑوایا۔ نواز نے دھمکی دی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ نند نے کہا، یہ واقعی تجھ کو گھر سے نکال دے گا، بہتر ہے کہ تم خود میکے چلی جاؤ۔ مگر میں نہ گئی۔ مجھے خبر تھی کہ ماں مجھے واپس سسرال بھجوا دے گی۔ ماں نے مجھ کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ جس گھروندے جا رہی ہو وہی تیرا اصل گھر ہے۔ سسرال میں ٹھیک سے رہنا اور جھگڑا کر کے میکے مت آنا۔ میری شادی کے 3 سال بعد اماں فوت ہو گئی۔ میکے کا سہارا بھی نہ رہا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے اور میری شادی کو 17 برس بیت گئے۔ اس دوران میری 8 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہمارے گھر میں سوگ کا سما طاری ہو جاتا۔ خاوند اصرار کرتا کہ لڑکی کو افیون چٹا دو، آپ ہی مر جائے گی، مگر میں ماں تھی، ایسا نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس بات پر مجھ کو مارتا، میں مار سہ لیتی مگر اپنی بیٹی کو افیم نہ کھلا پائی۔ آخر خدا نے میری شوہر کی سن لی۔ اس بار خسرو کی وبا پھیلی
اور 8 میں سے 3 چھوٹی لڑکیاں اس وبا کی نظر ہو گئی، 5 باقی رہ گئی۔ تب اس کو چین آیا۔ خدا نے بیٹا ایک ہی دیا جس کو ہم گھر بھر کا واحد سہارا سمجھتے تھے، مگر کیا خبر تھی کہ یہ عارضی سہارا ہے۔ فرید مجھ کو بہت پیارا تھا، وہ میرے شوہر کی جان تھا، وہ اس کو بہت چاہتے تھے اور اس کے مقابلے میں بیٹیوں کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں اس ایک لال پر اپنی 5 بیٹیاں وار کر پھینک دوں گا، وہ پرایا اور یہ میرا اپنا مال ہے، میرا قیمتی سرمایہ، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ شاید قدرت کو ان کا یہ فخر غرور اور بڑا بول پسند نہ آیا کہ اس نے مہربان ہو کر جو نایاب پھول میری جھولی میں ڈالا تھا، ایک دن بھری دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا۔ میرے شوہر نے ہی نہیں، میں نے بھی غرور کیا تھا اور ایک بے بس عورت کی ہنسی اڑائی تھی جو ایک روز سفر سے تھکی مان میرے گھر 2 گھڑی کو پناہ لینے آئی تھی اور مدت سے اپنی کھوئی ہوئی اولاد کی دید کو ترس رہی تھی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کا نام رام پیاری تھا۔ ایک دن اپنے بیٹے کے لیے سویٹر بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کھولا۔ سامنے تقریباً 70 برس کی ایک عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی، لمبے سفر سے تھک گئی ہوں، پیاس لگی ہے، کیا پانی پلا دو گی؟ ہاں، اندر آ جاؤ۔ میں نے گھڑے سے گلاس بھر کر پانی دیا۔ وہ واقعی بے حد پیاسی تھی۔ پٹاگٹ پی گئی۔ گرمیوں کے دن اور بھری دوپہر تھی۔ مجھ کو وہ مسافر لگی۔ پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی بتاتی ہوں، دم لے لوں۔ کیا کھانا کھاؤ گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کی خاموشی کی زبان کو سمجھ گئی اور کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھ کر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ جب اس نے کھانا ختم کر لیا تب میں نے پھر سے سوال کیا، کہاں سے آئی ہو اور کون ہو تم؟ کہنے لگی، اب تو مسلمان ہوں، پہلے ہندو تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے میں نے ایک شخص محبت خان سے شادی کر لی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، جس کا میرے بھائی پرکاش کو بہت دکھ تھا۔ تاہم اس نے مجھ سے ناتا نہ توڑا اور نہ ہی برا بلا کہا، مگر ناراضگی کو ایک سانپ کی طرح دل ہی دل میں پالتا رہا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ہے۔ بیٹے کا میں نے اسلامی نام ارشاد خان اور بیٹی کا نام زرینہ رکھا۔ میرا بھائی چونکہ میری غیر مذہب شخص سے شادی پر ناخوش تھا، اس نے مجھے سبق سکھانے کو میرے دونوں بچوں کو ایک روز چپکے سے فیروز پور پہنچا دیا۔ میں سمجھی کہ میرے بچے گم ہو گئے ہیں۔ پٹتی رہ گئی مگر بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ عرصہ بعد میرا بھائی پرکاش ملتان واپس آ گیا اور میرے بچوں کے بارے میں دریافت کرنے پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میرے شوہر بھی ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا مگر بچوں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تقسیم ہند کے بعد تک بھی پرکاش ہمارے پاس ہی مقیم رہا، لیکن میرے بار بار دریافت کرنے کے باوجود اس نے بچوں کا کوئی اتا پتہ نہ بتایا۔ رفتہ رفتہ میری حالت بچوں کی جدائی میں غیر ہونے لگی۔ تب میرے بھائی کو اپنے ظلم کا احساس ہوا اور اس نے مجھ کو بتا دیا کہ وہ میرے بچوں کو فیروز پور کے یتیم خانے میں اوم پرکاش اور ویدی کماری کے نام سے داخل کرا آیا ہے۔ جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا، میں فیروز پور جانے کو تڑپنے لگی۔ بالآخر کئی سال بعد میں وہاں جانے میں کامیاب ہو گئی اور وہاں جا کر یتیم خانے کے منتظم چشتن سے ملاقات کی اور اس کا تمام حالات سے آگاہ کیا۔ وہاں کا تو تمام عملہ ہی تبدیل ہو چکا تھا، سوائے ایک بوڑھے چپراسی رام کے جو یتیم خانے میں موجود تھا۔ اس نے حالات سنے تو تصدیق کی کہ وہاں 2 حقیقی بہن بھائی یہاں انہی ناموں سے داخل کرائے گئے تھے۔ اس بوڑھے چپراسی نے ایک پرانی استانی کا بتایا جس کا وہ گھر جانتا تھا اور اس استانی نے بچوں کو ابتدائی تعلیم دی تھی۔ وہ مجھ کو اس عورت کے گھر بھی لے گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ استانی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ کسی دوسرے شہر چلی گئی ہے۔ میں استانی کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب استانی سے ملاقات ہو گئی تو بھی امید کی کلی نہ کھلی، کیونکہ استانی نے بتایا کہ وہ ان 2 بچوں کے موجودہ پتے سے واقف نہیں ہے۔ البتہ بوڑھے چپراسی نے یہ انکشاف ضرور کیا کہ اوم پرکاش نے LLB کرنے کے بعد کسی شہر میں وکالت شروع کر دی تھی، جبکہ ویدی کماری کی شادی پٹیالہ میں ہو گئی تھی۔ رام پیاری جس نے اسلامی نام فاطمہ رکھ لیا تھا، مزید بتایا کہ میں اپنے بچوں کی مزید تلاش جاری نہ رکھ سکی کیونکہ میرا ویزا ختم ہو گیا تھا، لہذا واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد میں واپس ملتان اپنے شوہر کے گھر لوٹ آئی۔ اب بھی میں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہتی ہوں اور اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی رہتی ہوں کہ وہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے۔ جب وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی تو اس کا جھریوں بھرا چہرہ غمزدہ تھا۔ میں نے کہا، اب تم ویزے کے لیے اسلام آباد اور لاہور وغیرہ کے چکر لگانا بند کر دو۔
کیونکہ بہت برس بیت گئے ہیں، بچے اپنی زندگی میں مگن تم کو بھول چکے ہوں گے۔ تم بھی ان کو بلانے کی کوشش کرو، اور وہ اب تم کو نہیں مل سکتے، اور روز روز دوسرے ملک کا ویزا ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ خام خواہ اس عمر میں خود کو مت تھکاؤ، اور ان سے ملنے کی آس چھوڑ کر اللہ اللہ کرو۔ یوں بھی اس عمر میں بچے کب ساتھ دیتے ہیں، آخر کار والدین سے جدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اب تمہاری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو نہیں بھلا سکتی۔ جب تک زندہ ہوں ان کے ملنے کی آس میری ہر سانس کے ساتھ رہے گی۔ یہ آس ٹوٹ گئی تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میں نے خدا سے مہلت مانگ رکھی ہے کہ جب تک اپنے گمشدہ بچوں کو نہ دیکھ لوں مجھے زندہ رکھنا۔ اس پر رو کر کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے منہ سے نکلا تو پھر قیامت تک زندہ رہنا اور بچے ڈھونڈتی رہنا۔ مجھ کو اس وقت یہ بڑھیا پاگل لگتی تھی جو اپنے ایک ٹوٹے ہوئے خواب کے پیچھے 60 سال تک بھاگ رہی تھی، جبکہ نہ تو اب اس کو بچے ملنے والے تھے اور نہ ہی اس کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں نے لاکھ بڑھیا کو سمجھایا، وہ نہ سمجھی، اور یہی کہتی ہوئی میرے گھر سے نکل گئی کہ جب تک زندہ ہوں اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو ڈھونڈتی رہوں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ انسان کو جب معلوم ہو جائے کہ کوئی بات محال ہے یا ناممکن ہے تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ عورت اگر بچے ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اللہ سے لو لگائے اور اللہ کرے تو ضرور اس کی بے چین روح کو سکون مل جائے گا، بے چینی بھی دور ہو جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میں یہ نہ جانتی تھی کہ انسان جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے ویسا عمل خود کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دن گن گن کر فریاد کو پروان چڑھایا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک روز گھر کے کسی کام سے ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ خدا جانے وہ کدھر چلا گیا، اس کو کوئی لے گیا یا خود گیا۔ میں تو اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اب کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے جس کا بیٹا بڑی جوانی میں گم ہو جائے۔ جب فرید گم ہوا میری حالت بدتر ہو گئی۔ مجھ کو اپنا ہوش نہ رہا، بار بار غش کھا جاتی تھی۔ میری حالت دیوانوں کی سی تھی۔ سارا دن گلیوں کے چکر لگاتی کہ شاید وہ کہیں سے آتا دکھائی دے۔ لوگ مجھے دیوانی کہتے لیکن مجھ کو کسی کے کہنے کی پرواہ نہ رہی۔ لیکن اب مجھے وہ بڑھیا رام پیاری یاد آتی تھی۔ جب مجھے اپنا اور اپنے گھر کا ہوش نہ رہا تو میری حالت دیکھ کر بڑی لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ دوسری بیٹی کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کچھ دن ٹھہر جاؤ، شاید فرید لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، تمہارا بیٹا ملے یا نہ ملے۔ انہوں نے 1 ماہ کی مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ اس غم میں میری بیٹی ڈپریشن کا شکار رہنے لگی، اسے دورے پڑنے لگے۔ 2 بچیاں اور بھی جوان تھی، وہ بھی ان حالات سے پریشان رہتی تھی۔ شوہر بیٹے کی جدائی کے غم میں نشہ زیادہ کرتے، بالآخر چل بسے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہ رہا، جیٹ راشن لا کر دے دیتا اور ہمارا گھر چلتا۔ باقی تمام رشتے دار بہن بھائی سبھی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کہتے کہ اب بیٹے کی تلاش، اس سے ملنے کی آس چھوڑ دو، نارمل ہو کر اپنا گھر سنبھالو، باقی بچیوں کو دیکھو، ان کے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اب بیٹا تو تمہارا رہا نہیں جس کی کمائی کی امید تھی۔ جب فرید گم ہوا وہ ایک ورک شاپ میں کام کرتا تھا، کہتا تھا میں ترقی کر لوں گا، اپنی ورک شاپ بنا لوں گا، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، میں تم کو زندگی کے سارے سکھ دوں گا۔ اس نے سکھ کیا دینے تھے، اچانک غائب ہو کر زندگی کا ایسا بڑا دکھ دے گیا کہ جب تک زندہ ہوں اس بڑھیا رام پیاری کی طرح بھٹکتی رہوں گی اور اپنے رخت جگر کو ڈھونڈتی رہوں گی۔ اس کے ڈھونڈنے میں پہلے تو بہت لوگوں نے ساتھ دیا، تسلی بھی دیتے تھے، لیکن اب ہر کسی نے کنارہ کر لیا، مجھے سمجھاتے کہ اب بیٹے کو ڈھونڈنا ترک کر دو اور اس کے ملنے کی آس میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر ملنا ہوا تو مل جائے گا، چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا ہے، سمجھدار ہے، جہاں بھی ہوا ملنا ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس جہاں میں نہیں ہے، کسی سانحہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، تب بھی اس کو ڈھونڈنا بیکار ہی ہے۔ جو اس جہاں سے چلے جاتے ہیں وہ پھر کب مل پاتے ہیں؟ مجھے لوگوں کی ایسی باتیں بہت بری لگتی تھی، بہت ناگوار گزرتی تھی۔ میری بیٹیاں بھی اب مایوس ہو چکی تھی، کہتی ہیں کہ ماں فرید کا خیال دل سے نکال دو، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا، میری آس نہیں ٹوٹی۔ اب تک بھی میں فرید کے مل جانے کی آس میں جی رہی ہوں، حالانکہ اسے گم ہوئے 40 برس گزر چکے ہیں۔ لیکن اس بڑھیا رام پیاری کی طرح میں بھی اپنے قرب سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں فرید کو نہ دیکھ لوں۔ اب سوچتی ہوں کہ بچوں کے ملنے کی آس ایک ماں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ خبر نہیں کہ اس کے بچے اسے ملے کہ نہیں مل سکتے،
لیکن مجھے آج بھی اس کے چہرے کی جھریوں میں چھپی ممتا کی آس کا عکس پہلے دن کی طرح یاد ہے۔ محلے کے لڑکے اور فرید کے دوست کہا کرتے تھے کہ ماں غم نہ کر، اگر فرید نہیں ہے ہم تو ہیں، اس کی جگہ ہم کو بیٹا بنا لے، مگر کسی کو بھی میں اس کی جگہ نہ دے سکی کیونکہ وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا، میں کسی اور کو اس کی جگہ نہیں سمجھ سکتی۔ کہ ماں کی ممتا بڑی پر استقلال ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا سوائے موت کے، اور موت تو مجھے اپنے وقت پر ہی آئے گی۔